ایک میرے لیے ایک انتہائی حیران کن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو وکٹم ہے ان کی کم عمر تھی, وہ شادی شدہ نہیں تھی, ان کی دونوں جو والدین ہیں وہ اب وہ گزر گئے تھے اور وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رہتی تھی, اور باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی گیا. یہاں لکھا ہے ریکارڈ شوز ایویڈنس آف تھریٹس فارورڈڈ ٹو دا وکٹم. نمبر 1. دوسرا کہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے کیوں ہچکچائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ اہم ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اکیوز ہے اس کے پاس ایک ہتھیار تھا, اور یہ ہم جانتے ہیں, and he says any victim would be reluctant to resist such a perpetrator with a weapon in his hand. ہم دونوں کو بھی بندوق کی نوک پہ رکھا ہوا تھا ایک زمانے میں. آپ کو یاد ہے جب ہمیں لوٹا گیا تھا یہاں کراچی میں, اس وقت کیا ہم مکے مارتے بندے کو؟ ایسا نہیں ہوتا. اب ان ساری چیزوں کے باوجود, اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں, قوانین کی بظاہر خلاف ورزی میں, پریسیڈنٹ کی خلاف ورزی میں, نہ صرف ایک بار بلکہ میرا خیال ہے 3 بار ملک شہزاد احمد, جسٹس ملک شہزاد احمد نے ایک ریپ کے چارج کو فورنیکیشن کے چارج میں تبدیل کر دیا ہے. اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کون سی ریپ وکٹم, کون سی ریپ سروائیور اب عدالت کے سامنے آئے گی, جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال ہو رہا ہے آج کل. جی ندا. ہاں جی بالکل جی, ان کا جو ڈائسینکٹنگ نوٹ ہے پروف کرتا ہے کہ جی جینڈر سینسٹیو ججنگ کتنی ضروری ہے. انہوں نے آنر کا ورڈ یوز کیا ہے, انہوں نے کہا سینسٹیو میٹر ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر ریپ پروو نہیں ہوتا دیٹ ڈز ناٹ آٹومیٹکلی اسٹیبلش کنسینٹ, انڈیپینڈنٹ ایویڈنس از نیڈیڈ. اور اگر آپ اس کی ایف آئی آر وزٹ کریں جا کے اس کیس کی, تو اس میں 7 ماہ کی جو ڈیلے ہے, اس نے سروائیور نے کہا ہے کہ میں جب پریگننٹ ہوئی ہوں اور یہ بات چھپائی نہیں گئی تو اس لیے میں نے تب جا کے اس کی کمپلینٹ دائر کی ہے. ایک یہ کہا ہے, ایک اس نے کلیئرلی ایف آئی آر میں کہا ہے کہ مجھے گن پوائنٹ پہ ہولڈ کیا گیا تھا, میں ڈر گئی تھی, اور مجھے تھریٹن کیا گیا تھا میرے بھائی کو اور میرے شاید والد کو کہ ہم ان کو گولی مار دیں گے اگر تم نے شور مچایا یا تم نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو جی یہ جو ایک آئیڈیل وکٹم ہے نا, کہ جب تک ایک تشدد کا نشان نہ ہو یا کپڑے نہ پھٹیں یا یہ اسٹیریوٹائپ جو کرتے ہیں ایک وائلنس کو, یہ تو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ بڑا ڈیمیجنگ ہے. اور پوری دنیا میں جی سیکشول وائلنس کو کنوکٹ کرنا بڑا مشکل ہے, اور یہ ایک ہمارا کوئی میل پرسپیکٹو ہے کہ ایک تو آئیڈیل وکٹم والا جی, اور دوسرا ہمارا برڈن آف پروف. ہم سیکشل وار کرائمز میں بھی آپ دیکھیں تو جہاں پہ جینڈر کی بات ہوتی ہے, سیکشل وائلنس کرتی ہے, ایک دم سے برڈن آف پروف بڑا ہائی ہو جاتا ہے. آپ آئی سی سی کے کیسز دیکھیں, اور جب عام وار کرائمز کی بات ہوتی ہے تو برڈن آف پروف جو ہے وہ ایوریج رہتا ہے اس میں. تو ایک ملک جس کا کنوکشن ریٹ 2.5% کم ہے, اور کیسز موسٹ آف دا کیسز گو ان رپورٹڈ بیکاز آف دا اسٹگما اٹیچ. اگر آپ کو کچھ یاد ہے کہ ہمارے ہائی آفس ہولڈرز نے کہا تھا کہ ریپ کو جسٹیفائی کیا تھا کہ آدمی روبوٹ نہیں ہوتے, تو ایک مائنڈ سیٹ میں اس ماحول میں کون سی عورت آئے گی کرنے. اور جب آپ ایسے فیصلے دیکھیں گے کہ جس میں کنوکشن کو اوور ٹرن کر دیا جائے, تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عورت اپنا ایسا ایکسپیرینس کو رپورٹ کرنا چاہے گی. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہماری جو اینٹی ریپ لیجسلیشن ہے بہت پروگریسو ہے. انہوں نے ایک ایکسلنٹ انفراسٹرکچر ان پلیس ڈالا ہے جس میں اسپیشل کورٹس ہیں, اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں, اسپیشل انویسٹیگیٹنگ یونٹس ہیں. کنوکشن ریٹ 5% تک پہنچ گیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ تو قانون بنا سکتے ہیں, ایک انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں, لیکن امپلیمنٹ تو کرمنل جسٹس سسٹم نے کرنا ہے نا. جب وہی سینسٹائز نہیں ہے تو یہ انصاف کیسے اور تک پہنچے گا. یہ جو ججمنٹ ہے ان کمپلیٹ کانٹرڈکشن کی جو ایف آئی آر میں فیکٹس لکھے ہوئے ہیں, اس کو کہا ہے ڈیلے ہے. ڈیلے کی ایک بڑی, آپ دوسرا کیس بھی پڑھ لیں انہی جج صاحبان کا, تو اس میں بھی پریگننسی تھی. اور جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جب وہ نہیں چھپتی تو پھر آپ کمپلینٹ کے لیے آگے جاتے ہیں, کیونکہ پھر تو یہ بات اگر پریگننسی نہ ہو تو عورت شاید چپ کر جائے, پر جہاں پہ واضح ہو جاتا ہے پھر آپ کو یہ لیگل ریکورس کی طرف جانا پڑتا ہے. اچھا, ایک بڑی مہربانی کی ہے ویسے